میں سب سے پہلے تمام شرکا کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور میں صدر صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ میں گفتگو اردو میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم طبقات میں جو بڑھ چکے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تقریباً اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی قوم کو تسخیر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زبان سیکھیں۔ میں تقریباً اس محفل کو آغاز سے ہی آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خالصتاً سرائکی کے فورم کے لیے جو لکھا گیا ہے ہمیں اردو میں بھی بات کرنی چاہیے۔ میں لاہور میں ایک انٹرویو دینے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک پینل بیٹھا ہوا، میرے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد، میرا ڈومیسائل دیکھنے کے بعد مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ سرائکی ہیں یا مسلمان ہیں۔ مجھے ان کے تعصب سے یہ بات وہاں سے محسوس ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسی دن سے قلم اٹھایا۔ آج میرے اسکرپٹ میں نام نہیں لیتا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ میرا نام نہیں ہے لیکن مجھے اس کا معاوضہ مل رہا ہے، کیونکہ بھوکے پیٹ عبادت بھی نہیں ہوتی۔ یہاں کا جو قلم اٹھانے والا ہے، جو لکھاری ہے، اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز پبلک کرا سکے، کسی کو پبلش کرا سکے، یا پھر وہ کسی کو آگے جا کے دے اور وہ نمونے کے طور پہ کہیں اس کو کوئی پلیٹ فارم ملے۔ اور بدقسمتی سے یہ جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، ہمارے ملتان سے نکلنے والے تقریباً جو قومی اخبارات ہیں انہوں نے ادبی صفحہ بھی ختم کر دیا۔ تو یہاں کا جو مقامی رائٹر ہے وہ کہاں جائے، اس کو کون سا پلیٹ فارم ملے کہ کہاں پر۔ میں اشرف مشکور صاحب کا شکر گزار ہوں، میں رزاق زاہد صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے کوٹودو کے اندر اہل قلم کانفرنس کا جو انعقاد کیا اور اپنی قراردادیں جو پیش کی ہیں، ان قراردادوں کا یہ مت سمجھا جائے کہ چند ایک لوگ ہیں اور یہ کیا کریں گے۔ اگر ہم اس بات کا کوئی تاریخی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو 313 بھی اقلیت میں تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب ترین ہے۔ اگر کچھ مہمان جن کو یہاں پہ مدعو کیا گیا تھا وہ نہیں پہنچ سکے، ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو یہ آج کی اس محفل یہ کامیاب محفل ہے، اس کو ناکام مت سمجھیں۔ اور یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک قید کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر خدمات بھی دے رہے ہیں۔ تو میں یہ التماس کروں گا کہ یہاں کا جو ہمارا رائٹر ہے لکھنے والا، اس کے لیے حد المقدور کوشش کریں کہ اس کو معاشی طور پہ سٹرانگ کیا جائے۔ ہمارے کوٹودو کی بات کر لی جائے تو جیسے قرارداد کے اندر ہے کہ تحصیل سطح پہ لائبریری کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ بالمقابل جو یہاں پہ ایک پارک ہے، وہاں پہ کوٹودو کے اندر لائبریری کی بلڈنگ بسیدہ ہو چکی ہوئی ہے، خستہ حالت ہے۔ میں یہاں پہ توجہ چاہوں گا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کی کہ سر جی بالکل پارک کے اندر جو کچرا کنڈی کا مناظر پیش کر رہی ہے، یہاں پہ لائبریری کی بلڈنگ موجود ہے لیکن فعال نہیں ہے۔ ہم تو اس کے لیے اخبارات کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ جو آواز ہے وہ دبا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی خبر بھیجی جائے تو ملتان کے اندر میں دھریجا صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ جنوبی پنجاب کو جتنا ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ جگہ دی جائے۔ ہمارے یہاں کے جتنے بھی لکھنے والے ہیں وہ یہاں کے مسائل بیان کرتے ہیں، رائٹرز کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی یہاں پر قراردادیں جو ایجنڈا تھا، جو 18 نکاتی تھی جو پیش کی گئی ہے، وہ اس کی اگر باتیں حقائق پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ مبالغہ ہے یا کہا جائے کہ یہ اپنے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر من جملہ کسی ایک بندے کا کوئی انفرادی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اجتماعی سطح پہ یہ بات کی گئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس فورم پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں وہ اپنے جو ان کا کردار ہے، اپنے حصے کا، وہ بھرپور طریقے سے اس کو اجاگر بھی کریں گے اور اس حوالے سے اپنا فرض بھی ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی مہربانی سے